السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ، قربانی اور اثار کی لازوال داستان۔ مدینے کی گلیوں میں ایک پرسکون شام تھی۔ آسمان پر چاند کی ہلکی روشنی بکھری ہوئی تھی اور گھر گھر سے عبادت کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ اسی مقدس شہر میں ایک ایسا گھر تھا جہاں سے نور پھوٹتا تھا۔ یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر۔ یہ گھر سادگی، محبت، صبر اور قربانی کی علامت تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی تھی، اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا اور بیٹوں حسن و حسین کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان کی زندگی دنیاوی آسائشوں سے خالی مگر روحانی خوشیوں سے لبریز تھی۔ ایک عظیم روزے کی ابتدا یہ ایک عام دن کی طرح شروع ہوا، مگر اس دن کچھ خاص ہونے والا تھا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مل کر دعا کی کہ اے اللہ ان کے بیٹوں کو صحت عطا کر۔ اسی وقت انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ نظر مانی کہ اگر ان کے بیٹے صحت یاب ہو گئے تو وہ 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور دونوں شہزادے جلدی ہی صحت یاب ہو گئے۔ اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی خادمہ فضا سب نے روزہ رکھنے کا عزم کر لیا۔ سورج آہستہ آہستہ آسمان پر بلند ہو رہا تھا اور مدینے کی گلیوں میں زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھا اور پورا دن عبادت میں گزارا۔ جب سورج غروب ہوا تو انہوں نے افطار کے لیے ایک سادہ سی روٹی اور پانی کا انتظام کیا، لیکن جیسے ہی وہ افطار کے لیے بیٹھے دروازے پر ایک فقیر آ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے اہل بیت رسول، میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر والوں نے اپنی افطاری فقیر کو دے دی اور خود پانی پی کر سو گئے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے اپنی بھوک کو برداشت کیا مگر کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا۔ اگلے دن پھر یہی ہوا۔ روزہ رکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دن بھر عبادت کی اور شام کو افطار کے لیے ایک معمولی سی روٹی تیار کی، مگر جیسے ہی وہ افطار کرنے لگے دروازے پر ایک یتیم آ گیا اور کہنے لگا، اے اہل بیت رسول، میں ایک یتیم ہوں، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر والوں نے پھر اپنی افطاری اس یتیم کو دے دی اور خود صرف پانی پر گزارا کر لیا۔ یہ قربانی ان کے عظیم کردار کا مظہر تھی۔ تیسرے دن وہ پھر روزے سے تھے۔ جب شام ہوئی اور افطار کا وقت آیا تو ایک قیدی دروازے پر آ گیا اور بولا، اے نبی کے گھر والوں، میں قیدی ہوں اور کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کھانے کو دے دو۔ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ اور ان کے اہل خانہ نے اپنی آخری بچی کچی افطاری بھی اس قیدی کو دے دی اور خود فاقہ کر لیا۔ اللہ کی رضا اور آسمانی انعام۔ یہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فضا کے خلوص اور اثار کو دیکھ کر اللہ بہت خوش ہوا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے اور سورۃ الدہر کی آیت نازل ہوئی اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے رہے اور کہتے ہیں، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی عظیم قربانی کا اعتراف
تھا، ان کا یہ اثار رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں سمیت فاقہ برداشت کر لیا مگر ضرورت مندوں کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، قربانی اور دوسروں کی مدد کا سبق دیتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح اثار اور سخاوت کو اپنائیں تو دنیا میں محبت اور بھائی چارے کا پیغام عام ہو جائے گا۔ یہی وہ روشنی ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی ہمیں عطا کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمارا